میرا شوہر ملک سے باہر رہتا تھا اور میری ایک بیٹی تھی اور میں یہاں اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی ساس کے ساتھ رہتی تھی۔ میری ساس کافی بیمار رہتی تھی اس لیے مجھے ہر وقت ان کے ساتھ رہنا پڑتا تھا۔ بیٹی میری 12 سال کی تھی جو چھٹی کلاس میں پڑھتی تھی۔ پڑھائی میں کافی ذہین تھی۔ ساس کی بیماری کی وجہ سے میں اپنی بیٹی کو اسکول چھوڑ اور لا نہیں سکتی تھی، اس لیے وہ اسکول اپنی سہیلی کے ساتھ ہی جاتی تھی۔ میری بیٹی بہت پیار کرنے والی نیچر کی تھی، لیکن میں غور کر رہی تھی کچھ دنوں سے اس کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی۔ وہ ہر وقت خاموش خاموش رہتی۔ اگر میں کچھ دیر کے لیے بھی باہر کام سے چلی جاتی تو وہ عجیب طرح سے گھبرا جاتی اور مجھے منع کرتی کہ ماں آپ باہر نہ جاؤ۔ میری ساس میری بیٹی کو دیکھ کر الگ پریشان رہتی اور مجھے تاکید کرتی اس کا خیال رکھا کرو، بچی بڑی ہو رہی ہے اس پر توجہ دو۔ مجھے لگتا تھا پڑھائی کا پریشر ہے اس لیے جلدی تھک جاتی ہے، لیکن میری بچی ذہین تھی، اسے پڑھائی کا بھی ایسا مسئلہ نہیں لگتا تھا۔ روز اس کی ایک ہی بات ہوتی، کبھی اس کے پیٹ میں درد ہوتا تو کبھی ٹانگوں میں۔ میں جب ڈاکٹر کا کہتی تو ڈر جاتی اور ساتھ چلنے سے بھی منع کر دیتی۔ میری بیٹی کی حرکتیں مجھے پچھلے 1 ماہ سے بڑی عجیب لگ رہی تھیں۔ وہ ہر وقت گم سم رہنے لگی تھی۔ میں جب بھی اسے بات کرتی تو وہ میری بات غائب دماغی سے سنتی۔ میں بات کے دوران اسے دیکھتی تو وہ مجھے کھوئی ہوئی سی لگتی۔ جب میں اسے پکارتی تو وہ چونک جاتی۔ میں کہتی کہاں کھوئی ہوئی ہو تو وہ گھبرا جاتی، کہتی کہیں بھی تو نہیں۔ پہل تو میں نے اس کی ان باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا تھا، لیکن بجائے یہ باتیں ختم ہونے کی اب بڑھنے لگی تھیں۔ اس کی طبیعت بھی مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگتی تھی۔ ایک بار میں اچانک سے اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ روتے ہوئے اپنے پاؤں دبا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر فٹافٹ سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا پاؤں کو؟ تو کہنے لگی بہت درد ہے۔ میں نے کہا چلو تمہیں ڈاکٹر پر لے جاؤں، تو یہ سن کر وہ گھبرا سی گئی۔ کہنے لگی نہیں، مجھے کسی ڈاکٹر پر نہیں جانا، میں ٹھیک ہوں۔ میں نے سوچا شاید پیدل اسکول جاتی ہے اس لیے پاؤں دکھتے ہوں گے، لیکن بات تو کچھ اور ہی تھی۔ اور وہ بات، میری بیٹی ابھی محض 12 سال کی تھی۔ رات تو وہ ٹھیک ٹھاک سوتی تھی، لیکن جیسے ہی صبح اٹھتی اس سے چلا ہی نہیں جاتا تھا۔ مجھے یہ بات بہت زیادہ عجیب لگتی تھی، کیونکہ وہ ابھی محض 12 سال کی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسی کیا بات ہے، یا رات کو وہ ایسا کیا کرتی ہے کہ صبح اٹھتے ہی اس سے چلا نہیں جاتا۔ ایک رات میں نے یہ سب جاننے کا فیصلہ کیا کہ آخر وہ کرتی کیا ہے، ایسا کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ صبح چل نہیں پاتی۔ میں نے اسے کہا کہ میں آج رات تمہارے ساتھ سو جاتی ہوں، جبکہ وہ مجھے فوراً منع کرنے لگی، کہنے لگی کہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے کمرے میں ہی سوئیں۔ میں نے بہانے سے کہا کہ نہیں، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تو میں تمہارے ساتھ ہی تمہارے کمرے میں سو جاتی ہوں۔ اس نے مجھے منع کیا، لیکن میں زبردستی اس کے کمرے میں ہی سو گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ میں سو چکی ہوں، لیکن در حقیقت میں جاگ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کرنے والی ہے، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ تو ایسا ضرور کرتی ہے جس کی وجہ سے صبح اسے اٹھنے میں مسئلہ ہوتا ہے۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے جب میری بیٹی اپنے بستر سے اٹھی اور دبے پاؤں کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسے شاید لگا تھا کہ میں سو چکی ہوں، لیکن در حقیقت میں جاگ رہی تھی۔ میں بھی فوراً سے اٹھی اور اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی، کیونکہ جس طرح وہ نکلی تھی مجھے یقین ہو چکا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ میں نے اس کا پیچھا کیا تو وہ چھت کا دروازہ کھولتے ہوئے چھت پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے ہی تھی۔ کچھ وقت وہ چھت کی دیوار کے ساتھ کھڑی رہی، پھر مجھے ایک سایہ سا نظر آیا۔ میں مکمل طور پر چھپ گئی تھی کہ وہ مجھے دیکھ نہ لے۔ آج میں اس راز سے پردہ اٹھانا چاہتی تھی کہ آخر وہ کرتی کیا ہے۔ کچھ ہی دیر میں مجھے وہاں ایک اور وجود کی موجودگی کا احساس ہوا، اور پھر کچھ ہی دیر میں مجھے چند آوازیں سنائی دیں۔ میں نے تھوڑا سا چہرہ نکال کر دیکھا تو میرے سر پر جیسے آسمان آ گرا ہو، کیونکہ میری بیٹی جو کر رہی تھی میں تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ آخر وہ یہاں یہ سب کرنے آتی ہے، اور اس کے ساتھ جو کوئی بھی تھا وہ بھی اس کے ساتھ برابر کا شریک تھا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بے حد غصہ آ رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسے اسی وقت زندہ زمین میں گاڑ دوں۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بیٹی ایسے کام میں بھی ملوث ہو سکتی ہے، لیکن مجھے اس بات کا بھی یقین تھا کہ وہ خود اس کام کی طرف متوجہ نہیں ہوئی، اسے یقیناً کسی نے ورغلایا ہے۔ لیکن جو بھی تھا، وہ جو کچھ کر رہی تھی وہ گناہ تھا، گناہ کبیرہ تھا۔ یہ کوئی چھوٹی یا عام سی بات نہ تھی۔ مجھے تو اس بات کا اس قدر گہرا صدمہ پہنچا تھا کہ میں چاہ کر بھی کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ میرے لیے اپنے پیروں پر کھڑا رہنا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ وجود کو بامشکل گھسیٹتے ہوئے میں واپس کمرے میں آ گئی
اور آ کر سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن نیند تو کوسوں دور تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد میری بیٹی واپس کمرے میں آئی تھی۔ اس کی حالت بے شک قابل رحم لگ رہی تھی کیونکہ وہ ان 2 گھنٹوں میں ہی کافی زیادہ کمزور لگنے لگی تھی۔ اس کی کمزوری کی وجہ اب مجھے بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ رہی تھی۔ اب سمجھ آ رہا تھا کہ کیوں صبح اٹھ کر اسے ٹھیک سے چلا نہیں جاتا، کیونکہ جو کام وہ کر رہی تھی وہ نہ صرف حرام تھا بلکہ ابھی اس کی عمر بھی محض 12 سال تھی۔ میں تو سوچ سوچ کر پریشان ہو چکی تھی کہ آخر کار میری بیٹی یہ کس راستے پر چل پڑی ہے۔ مجھے پہلے ہی کچھ دنوں سے کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی۔ میں سوچ ہی رہی تھی کیونکہ میری بیٹی کی حرکتیں کافی دنوں سے ہی مشکوک تھیں۔ میں گھر سے باہر نکلنے سے ڈر رہی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اس وقت ان چیزوں سے بھاگ رہی تھی، یا پھر شاید وہ یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ کیا کر رہی تھی یہ تو شاید وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، کیونکہ 12 سال کی بچی کا ذہن ان سب چیزوں کے بارے میں کیا سوچ سکتا ہے۔ ہاں، لیکن وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہی تھی یہ تو بس وہی جانتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسی بھی کون سی مجبوری ہے اس کی جو اسے یہ سب کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ وہ کمرے میں آ کر دوبارہ لیٹی تو مجھے اس کی ہلکی ہلکی سسکی سی سنائی دی۔ میں جانتی تھی کہ وہ اس وقت بہت تکلیف میں ہوگی، لیکن میں اس وقت اس پر یہ ظاہر نہیں ہونے دے سکتی تھی کہ میں اسے دیکھ چکی ہوں۔ میں چپ چاپ سوتی بن گئی اور پھر کچھ دیر میں اس کی سسکیاں بند ہوئیں اور وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ میں جانتی تھی کہ یہ کافی تکلیف دہ عمل تھا جو وہ ابھی کر کے آئی تھی، لیکن ابھی وہ بہت چھوٹی تھی، وہ گناہ کر رہی تھی، لیکن مجھے اسے ان سب سے بچانا تھا، مجھے اسے روکنا تھا، مجھے اس سب کے پیچھے کی وجہ جاننی تھی۔ اسی لیے اب میں نے بھی ایک فیصلہ لے لیا تھا۔ سوچتے سوچتے جلد ہی میں بھی سو گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو وہ اب تک سو رہی تھی۔ تکلیف کے باعث دن بدن اس کی حالت بھی گرتی جا رہی تھی۔ کھانا پینا اس کا تھا ہی بہت کم۔ میں اس کی طرف سے بہت پریشان تھی۔ ایک بار اس کی ایک دوست شام کے وقت ہمارے گھر آئی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر میری بیٹی کا پوچھنے لگی۔ میں نے کہا وہ اپنے کمرے میں ہیں۔ وہ تیزی سے میری بیٹی کے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ مجھے شک سا ہونے لگا، اس لیے میں کمرے کی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کھڑکی کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ کھڑکی اندر سے لاک تھی۔ میں نے کان لگا کر سننا چاہا تو وہ بھی مجھ سے نہیں ہوا۔ مجھے بس یہ اندازہ ہوا کہ وہ دونوں رو رہی ہیں۔ جب اس کی دوست کمرے سے باہر نکلی تو میری بیٹی سے یہ کہہ رہی تھی کہ صبح اس مسئلے پر بات کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ میں نے صبح اٹھ کر اس کے لیے ناشتہ بنایا، اسے اٹھانے گئی تو آج پھر اسے چلنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ مجھے اس پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ وہ اتنی چھوٹی سی عمر میں یہ کن کاموں میں پڑ گئی تھی، کن غلط کاموں کی طرف رجحان تھا اس کا۔ پتہ نہیں ایسی کون سی وجہ تھی کہ وہ خود کو اس قدر تکلیف پہنچا رہی تھی۔ اس نے ناشتہ کیا اور پھر تیار ہو کر اسکول چلی گئی۔ مجھے اب اس پر نظر رکھنی تھی کیونکہ مجھے یقین تھا کہ یہ سلسلہ اسکول سے ہی شروع ہوا ہوگا، اور کل رات جس دوسرے وجود کو میں نے اپنے گھر کی چھت پر دیکھا ہے وہ یقیناً اس کے اسکول سے ہی تعلق رکھتا ہوگا۔ وہ میری اکلوتی بیٹی تھی۔ میں اسے ہر حال میں رائے راست پر لانا چاہتی تھی، اسی لیے میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی چل نکلی۔ وہ اسکول کی طرف جاتے جاتے یکدم ہی اپنا راستہ بدل گئی۔ مجھے جھٹکا لگا کیونکہ وہ اسکول نہیں گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ یکدم مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ میں فوراً اس کے پیچھے ہی چل دی۔ اس کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی تھی۔ وہ دونوں اب ایک رکشے میں بیٹھ رہی تھیں اور دونوں رکشے میں بیٹھ کر نکل گئی تھیں، لیکن بروقت رکشہ نہ ملنے پر میں ان دونوں کے پیچھے نہیں جا پائی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ دونوں کہاں گئی ہیں اور کیا لینے گئی ہیں۔ مجبوراً مجھے واپس گھر جانا پڑا تھا۔ پھر آتے ہی میرا غصہ 7ویں آسمان پر تھا۔ میرا سر درد کے مارے پھٹا جا رہا تھا، یہ سوچ سوچ کر کہ آخر کار یہ کتنے عرصے سے مجھے دھوکہ دیتی آ رہی ہے۔ اسکول نہیں جا رہی تھی وہ، بلکہ کہیں اور ہی جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اور کیا کیا کرتی پھر رہی ہے۔ سارا وقت میرا پریشانی میں ہی گزر گیا۔ وہ اسکول سے چھٹی کے وقت ہی گھر واپس آئی اور وہ بالکل نارمل لگ رہی تھی۔ کتنی آسانی سے وہ مجھے دھوکہ دے رہی تھی۔ گھر سے اسکول کا کہہ کر جانے کہاں کہاں منہ کالا کر رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا میں اس کا منہ توڑ دوں۔ کل رات جو کچھ بھی میں نے دیکھا تھا وہ سب دیکھ کر میں نے سوچا تھا کہ میں اسے سمجھاؤں گی، پیار سے، ڈانٹ سے، لیکن اب تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ میری سمجھ بوجھ تو جیسے ختم ہو چکی تھی۔ آئی اور آتے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کافی دیر تک وہ باہر نہ آئی۔ میں کتنی دیر سے یہ سب نوٹ کر رہی تھی۔
وہ کافی عرصے سے ہی ایسا کرتی آ رہی تھی۔ اسکول سے آتی اور اپنے کمرے میں بند ہو جاتی اور جب باہر نکلتی تو کافی تھکی ہوئی لگتی۔ مجھے تو یہی لگا تھا کہ وہ پڑھائی کا بوجھ ہے، اسی وجہ سے وہ تھک جاتی ہے، لیکن یہاں تو معاملہ ہی اور تھا۔ اب مجھے صرف رات کے لیے ہی نہیں بلکہ اب مجھے یہ بھی جاننا تھا کہ آخر وہ اسکول کے بہانے کہاں جاتی ہے۔ اس لڑکی نے میرا جینا حرام کر رکھا تھا۔ رات کو میں نے پھر سے وہی کیا، میں اس کے کمرے میں ہی سوئی اور آج رات بھی اس نے وہی کیا تھا جو یقیناً وہ جانے کتنی راتوں سے کرتی آ رہی تھی۔ 2 بجے کے قریب وہ اٹھی اور دبے پاؤں چلتی چھت پر چلی گئی۔ میں نے اسے دیکھ لیا تھا اور میں بھی اس کے پیچھے ہی چل پڑی۔ آج رات پھر سے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کو یہ حرام کام کرنے کی وجہ سے ہی وہیں زندہ دفن کر دوں۔ لیکن وہ میری اکلوتی بیٹی تھی، مجھ میں اتنی سکت نہ تھی کہ میں اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی کر سکوں۔ میں چپ چاپ واپس آ کر لیٹ گئی اور اس کا انتظار کرنے لگی۔ اس کے علاوہ میں اس وقت کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ 2 گھنٹے بعد وہ واپس آئی اور آتے ہی واش روم میں چلی گئی، نہا کر باہر نکلی اور چپ چاپ بستر پر سو گئی۔ اگلے دن جب وہ اسکول کے لیے نکلی تو میں نے جان بوجھ کر اس سے کہا کہ میں بھی ساتھ چلتی ہوں، تمہارے اسکول تمہاری ٹیچر سے پڑھائی کا پوچھ لوں گی، لیکن اس نے فوراً انکار کر دیا۔ میں جان گئی تھی کہ وہ کیوں مجھے انکار کر رہی ہے۔ وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتی تھی، میں اس پر چاہ کر بھی شک نہ کرتی اگر میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جو ایک چیز میں نے اس میں نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن میں نہیں جان پائی کہ آخر ایسا کیا ہو گیا تھا کہ اسے مجھ سے بھی زیادہ کوئی اور عزیز ہو گیا تھا کہ وہ ان کاموں میں پڑ گئی تھی۔ مجھے اس پر جی بھر کر غصہ آیا، لیکن آج تو میں نے بھی قسم کھا لی تھی کہ میں اس بات کی جڑ تک پہنچ کر ہی رہوں گی۔ وہ ناشتہ کر کے نکلی تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی چل دی۔ آج پھر اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ اسکول کے راستے سے ہوتے ہوئے اس نے ایک رکشہ روکا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہی کل والی لڑکی بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ آج میں نے بھی پہلے سے ہی رکشہ روک رکھا تھا۔ میں نے رکشے والے کو کہا کہ وہ ان کے رکشے کے پیچھے ہی اپنا رکشہ لگا لے۔ کافی لمبا راستہ طے کرنے کے بعد ان کا رکشہ ایک کھنڈر نما جگہ پر رکا تو پل بھر کے لیے میرے جسم سے بھی جان نکل گئی تھی، کیونکہ وہ عجیب و غریب سی جگہ تھی۔ اتنی خوفناک جگہ دیکھ کر تو میرا سانس ہی اٹکنے لگا تھا، جبکہ ڈر تو ان دونوں کو بھی لگ رہا تھا، لیکن ایسے گھٹیا کام کرنے کے لیے اسی طرح کی امارات کو چنا جاتا ہے اور یہ بات میں بھی بہت اچھے سے جانتی تھی۔ وہ دونوں اب آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس عمارت کے اندر جا رہی تھیں۔ ہمت کرتی میں بھی ان کے پیچھے ہی چل دی۔ کچھ دیر چلنے کے بعد وہ لوگ ایک جگہ پر رک گئے تو مجھے بھی رکنا پڑا۔ اب وہ لوگ سامنے کھڑے لوگوں سے جانے کیا راز و نیاز کر رہی تھیں۔ میں چھپتے چھپاتے ان تک پہنچی تو ان کی باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میں نے بے یقینی سے سامنے کھڑی اپنی بیٹی کو دیکھا جو خوف سے لرز رہی تھی، لیکن پھر بھی سامنے کھڑے چند لڑکوں کی بات ماننے کو تیار تھیں۔ یعنی ایسی کون سی وجہ تھی کہ وہ ایسا گھٹیا کام یہاں پر بھی کرنے کو تیار تھیں، اور اس کی ساتھی دوسری لڑکی بھی یہ سب کرنے کو تیار تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں ان کی بات مانتیں، مجھے ہمت کر کے ان کے سامنے آنا پڑا، اور پھر سب سے پہلے تو میں نے اپنی بیٹی کا رخ اپنی جانب کیا اور اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا، اور پھر لگاتار 3-4 تھپڑ مارنے کے بعد میرا رخ ان کی طرف تھا جو انہیں یہاں ایسے ورغلا رہے تھے، جو انہیں حرام کام کرنے پر مجبور کر رہے تھے، اور وہ دونوں رو بھی رہی تھیں۔ میں نے یہاں آنے سے پہلے ہی پولیس کو فون کر دیا تھا، کیونکہ اتنا تو میں پہلے ہی جانتی تھی کہ یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ غلط ہے، اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ یہ 12 سال کی بچیاں یہ کام خود اپنی مرضی سے نہیں کر سکتیں۔ یقیناً انہیں بلیک میل کیا جا رہا تھا، یا شاید کسی لالچ کے تحت ان سے یہ سب کچھ کروایا جا رہا تھا۔ پولیس والوں نے ان لڑکوں کو پکڑ لیا تھا، جبکہ اپنی بیٹی اور اس دوسری لڑکی کو میں اپنے ساتھ اپنے گھر ہی لے آئی تھی۔ مجھے آج اتنا شدید غصہ تھا کہ ان دونوں پر کہ میرا بس چلتا تو میں انہیں وہیں دفن کراتی۔ میں نے ان سے یہ سب کرنے کی وجہ پوچھی، تب میری بیٹی بول پڑی، تقریباً 2 مہینے پہلے ہم لوگ اسکول جا رہی تھیں جب اچانک سے ہم ایک گاڑی سے ٹکرا گئے۔ اس گاڑی میں 3 لوگ تھے۔ وہ لوگ کافی عجیب سے تھے اور ہمیں عجیب نظروں سے گھور رہے تھے۔ ہم لوگ ان نظروں سے ڈر گئے تھے، اس لیے جلدی سے جلدی اسکول پہنچنا چاہتے تھے۔ اس دن تو ہم لوگ اسکول پہنچ گئے تھے، لیکن اگلے دن ہم لوگ دوبارہ اسی گاڑی سے ٹکرائے، اور پھر تیسرے دن بھی یہی ہوا۔ لیکن تیسرے دن ہم لوگ جب جانے لگے تو ان میں سے ایک لڑکا باہر نکلا، اور پھر اس نے ہم سے جو بات کہی تھی وہ سن کر ہماری ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ یکدم ہم لوگ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ 2 دن دیکھ لو جیسا ہم نے کہا ہے، اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ہم لوگ آزاد ہو جائیں گے،
اور پھر اس دن ہم لوگ بڑی مشکل سے اسکول جا پائے تھے۔ واپسی پر ہم لوگ یہی دعا کر رہے تھے کہ جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہے ویسا کچھ بھی نہ ہو، لیکن 2 دن میں بالکل وہی ہوا تھا جو کچھ انہوں نے کہا تھا۔ اس لیے ہمیں مجبوراً ان کی بات ماننی پڑی اور ہم لوگ ان کے ساتھ اسی کھنڈر میں ملنے آ گئے، اور اس دن سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا۔ ہمیں نہیں پتہ انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا، لیکن ہم تو بس وہی کر رہے تھے جو وہ لوگ کہہ رہے تھے۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر مجھے بے تحاشا غصہ آیا، اور پھر ساری حقیقت جاننے کے لیے میں تھانے پہنچ گئی۔ وہاں جا کر دیکھا تو ان لڑکوں کی اچھی خاصی درگت بنائی گئی تھی۔ میں نے ان کے سامنے جا کر ان سے پوچھا کہ وہ لوگ کیا اور کیوں کر رہے تھے، تو انہوں نے بتانا شروع کیا کہ یہ لڑکیاں اس دن خود بخود گاڑی سے نہیں ٹکرائی تھیں، بلکہ ہم لوگوں نے جان بوجھ کر انہیں ٹکرانے پر مجبور کیا تھا، لیکن انہوں نے پلٹ کر ہمیں جواب نہیں دیا تھا۔ ہم لوگ ایسا ہی کرتے تھے، اگر کوئی لڑکی ہماری گاڑی سے ٹکرا جاتی تو پہلے ہم چیک کرتے تھے کہ وہ کیسی ہے، کس مزاج کی ہے۔ اگر تو وہ غصہ کرتی تو ہم انہیں جانے دیتے تھے، اور اگر کوئی آپ کی بیٹی جیسی معصوم ہوتی تو ہم انہیں ایسے ہی اپنے جال میں پھنساتے تھے۔ ہم نے ان سے کہا کہ وہ لگاتار 3 دن تک ہماری گاڑی سے ٹکراتی رہی ہیں۔ اکثر وہی لوگ ہماری گاڑی سے ٹکراتی ہیں جن کی ماں نہیں ہوتی، اور اگر کسی کی ہوتی ہے تو وہ مرنے والی ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں کسی نے بد دعا دی ہوئی ہے۔ آپ کی بیٹی سے بھی ہم نے یہی کہا تھا، اور یہ بھی کہا تھا 2 دن میں ان کی طبیعت ذرا سی بھی خراب ہوئی تو سمجھ جانا تم لوگ بھی اس بد دعا میں شامل ہو چکے ہو۔ ہم نے ہی اسکول سے فون کر کے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کی بیٹی آج کل مشکوک لگ رہی ہے۔ آپ نے اس بات کی ٹینشن لی، آپ کی طبیعت بگڑ گئی۔ ہماری خوش قسمتی تھی کہ تیر نشانے پر لگا تھا۔ آپ کی بیٹی ڈر گئی تھی کیونکہ اس کی دوست کی ماں پہلے ہی مر چکی تھی۔ اب ہمارے لیے انہیں پھنسانا آسان تھا۔ رات کو چھت پر ایک ٹانگ پر کھڑے رہنے سے آپ کی زندگی بڑھ جائے گی، کالا جادو کا عمل ہے، یہ ہم نے آپ کی بیٹی سے کہا تو وہ فوراً مان گئی۔ رات کو میں اسے ملنے آتا تھا کیونکہ میں غلط ارادہ رکھتا تھا، لیکن ہمت ہی نہیں ہو پاتی تھی، اس لیے ہم نے ان دونوں کو یہاں کھنڈر میں بلانا چاہا۔ لیکن پہلے تو یہ لوگ مان ہی نہیں رہی تھیں، اسکول بھی نہیں جاتی تھیں، لیکن ہمارے پاس بھی نہیں آتی تھیں، بلکہ راستے میں جو درسگاہ ہے وہیں آپ کے لیے دعا مانگتی تھی۔ آج یہ ملنے آئی تھی اور آپ نے پکڑ لیا۔ ہم نے سوچا کہ ایسے ہی انہیں ورغلا کر ان سے اپنا کام نکلوائیں گے اور پھر چھوڑ دیں گے، لیکن کیا ہوا کیا نہیں، سب آپ کے سامنے ہی ہے۔ ان لڑکوں کو ان کے کیے کی سزا مل گئی تھی۔ مجھے بھی شرمندگی ہوئی تھی۔ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے مجھے اپنی بیٹی سے ایک مرتبہ پوچھ لینا چاہیے تھا کہ وہ کیوں کالے جادو جیسے حرام چیز پر یقین کر رہی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو اعتماد میں لے لیا تھا، میں اس کی ماں نہیں دوست بن گئی تھی، اور آج میری بیٹی اپنی ہر بات مجھ سے شیئر کرتی ہے۔ بعض اوقات ہم اپنے گھریلو کام کاج میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ اپنی اولاد کو توجہ نہیں دے پاتے، اور وہ ہم سے اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی چھپانا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کسی بڑی مشکل میں پھنس جاتے ہیں۔ اس لیے جیسے جیسے آپ کی اولاد بڑی ہو رہی ہو، انہیں توجہ دیں۔ یہ دنیا بھیڑیے کی مانند ہے جو ہر وقت طاق میں رہتی ہے کہ کسی نہ کسی معصوم کا شکار کر سکیں۔ اگر میں بر وقت اپنی بیٹی کا پیچھا نہ کرتی تو شاید آج عزت بھی جاتی اور بیٹی بھی نہ رہتی۔ اور اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ سے ہر بات شیئر کریں، ان سے کچھ نہ چھپائیں، کیونکہ دنیا میں ماں باپ سے بڑھ کر اولاد کا بھلا کوئی اور نہیں سوچ سکتا۔